ویلکم ٹو دا INN ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. آج ناظرین ایک یونیک پروگرام ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسماعیل صاحب بھی ہے اور خالدہ بھی ساتھ ہے. ہم ساتھ آج بات کریں گے شوگر پہ بات کریں گے, کولیسٹرول پہ بات کریں گے اور آج بلڈ پریشر پہ بات کریں گے. ڈاکٹر اسماعیل صاحب کی بڑی تجربات ہے اس معاملے میں. انہوں نے سمدہ ہیلنگ انرجی کو اپلائی کیے ہیں اور ساتھ انہوں نے علاج بھی کیا کولیسٹرول پہ, شوگر پہ اور جو ہے نا اس پہ انہوں نے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے کچھ میتھڈز آج بتائیں گے اور کیا ہے کیسے. اس سے ہم پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور آج بہت سے انشاءاللہ معلومات آپ کو ملیں گے اور بہت چیزیں ہم سیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب بھی سیکھیں گے, ڈاکٹر صاحب کی تجربات ہے. اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, کولیسٹرول ہے تو یہ غور سے دیکھے. اگر نہیں بھی ہے تو سیکھنا ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. اور کس طرح نیچرل طریقے سے علاج ہو سکتا ہے اس کا ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو خوش آمدید. اور پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے آپ کو ڈاکٹر اسماعیل صاحب آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ PhD ہے میڈیسن میں اور PhD کیے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ٹرپل PhD ہے. پھر یہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہے اور بہت سے انعامات ملے, اعزازات ملے ہیں ان کو. پاکستان میں ایک بہترین سے انہوں نے اسٹڈیز کیے اور بہترین سا ان کا ایک نام ہے. ڈاکٹر صاحب جی آپ خود بتائیں گے کہ کس طرح کے آپ نے جو آپ کے ایجوکیشن کی کیریئر ہے اور باقی جو آپ ابھی اور آج کل کہاں پہ آپ جی آج کل تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال کے جناح ہاسپٹل میں میرے خیال میں. جناح ہاسپٹل میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ویلکم. ڈاکٹر اسماعیل ہے, میں PhD ہوں, MD ہوں میڈیسن میں, اور میں جناح ہاسپٹل فارمیکس ہے فارمیسی اس سے وابستہ ہوں. اور ہر طرح کی جتنی بھی اسکن کی دوائیں ہیں, مرہم, آئنٹمنٹ وغیرہ اس طرح کی ہر چیز ہے وہ مطلب بنا کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ. تو اسکن کے حوالے سے ویسے ہر طرح کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں اس کو میں اس سے پہلے جو ہے وہ مختلف طریقہ علاج میں جیسے ایلوپیتھک ہے اس کی دوائیں ہیں اور سب, لیکن جب سے میں نے سمدہ ہیلنگ جو ہے وہ سیکھا ہے خاص کر ڈاکٹر صاحب سے, میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. ناظرین, کسی بھی بیماری کسی بھی طرح کی ہو تو ہر بیماری کو کیور کرنے کے لیے مختلف دنیا میں طریقہ علاج رائج ہیں, جن میں اس وقت جو ہے مین جو ہے وہ ایلوپیتھک ہے, ہومیوپیتھک, یونانی, ہربل, مختلف طریقہ علاج. اس کا اصل میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے مرض کو ختم کیا جائے اور مریض کو صحت اور شفا جو ہے وہ دی جائے. تو اس میں جو ہے وہ مختلف طریقہ علاج کے ذریعے ہر ڈاکٹر کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مریض ہمارا صحیح ہو. تو مختلف عرصے میں میں اس وقت اسکن کے حوالے سے خاص کر ذکر کروں گا کیونکہ میرا مین جو شعبہ ہے وہ جو ہے وہ اسکن ہے, اور مختلف قسم کی مرہم ادویات جو ہے وہ میں کافی عرصے سے بنا رہا ہوں. اور میری پوری کوشش کے حوالے سے آپ کی کون سے تجربات ہیں؟ تو میں اسی طرف آ رہا تھا کہ مختلف طریقے سے مریض کو کور کرنا. اب جب سے میں نے سمدہ ہیلنگ انرجی سیکھی ہے تو یہ ایک میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ سپر نیچرل انرجی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جتنے طریقہ علاج ہے میں نے یہی نوٹ کیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ تقریباً 90% تعلق مادیت سے ہے. تو لیکن سمدہ ہیلنگ جو ہے یہ ایک اسپریچول انرجی ہے, اللہ کی طرف سے سمجھ لیں آپ, یا ایک سپر نیچرل پاور جو انسان کے اندر اللہ پاک نے پوشیدہ رکھا ہے. اسے ہم نے ایک سمجھ لیں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اس کو دریافت کیا, انکلوڈ کیا. تو اس کے ذریعے کسی چیز کو ہم, کسی بھی بیماری کو ہم جو ہے کنٹرول کرتے ہیں یا اس کو پوری اپنی طرف سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ختم ہو. ڈاکٹر صاحب جیسے آج ہمارا ٹاپک ہے شوگر اور کولیسٹرول اور بلڈ پریشر, اس کو کس طرح سے ہم, یہ شوگر ہوتی کیا ہے اور کس طرح سے ہم؟ شوگر دیکھا جائے تو شوگر کا مطلب مٹھاس ہے, چینی. ایک کامن اگر ہم زبان میں بات کریں تو مٹھاس یا چینی. تو سمجھ لیں کہ یعنی ایک بگڑی ہوئی شکل, یعنی اگر ہم مستقل کوئی شخص جو ہے وہ میٹھا کثرت سے استعمال کرنا شروع کرے تو ہمارے اندر جو ہے ایک کمپلیکیشن یعنی لبلبہ جو ہے تو
تو اس میں کمپلیکیشن ہونا شروع ہوتا ہے. لبلبہ 2 قسم کے ہارمون جو ہے وہ، ایک الفا گلوکاگون اور دوسرا بیٹا انسولین، یہ بنتا ہے. تو اس کے اندر کی جو بیلنسنگ میں اگر کوئی تضاد آ جائے یا کوئی فرق ہو جائے تو پھر وہ جو ہے کیا نام ہے، اسے ہم شوگر یا ڈائبٹیز کہتے ہیں. اس میں 2 ڈائبٹیز میلائٹس بھی ہوتا ہے، ایک ڈائبٹیز انسپائٹس، 2 قسم کے شوگر ہوتی ہیں. اچھا اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ جیسے خاندانی ہیریڈیٹری کا بھی اثر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے خاندانی جیسے بلڈ شوگر چل رہی ہے تو اس میں خاندانی شوگر بھی ہوتا ہے. اور باقی جیسے ہم خوراک میں اگر میٹھا زیادہ کثرت سے استعمال کیا جائے، ورزش نہ کرنا، بے احتیاطی، بے اعتدالی، تو ان چیزوں سے آہستہ آہستہ پھر شوگر کا مرض جو ہے. ہم شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں میڈیکل میں؟ دیکھیے میڈیکل فیلڈ میں اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا طریقہ علاج نہیں ہے جس کے ذریعے ہم شوگر کو ختم کر دیں. مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتا یہ. ہاں البتہ ہم جو ہے شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. شوگر لیول جو ہے اگر بہت زیادہ ہائی جا رہا ہو تو ہم مختلف ادویات کے ذریعے، اگر ایلوپیتھک لے لیں ہم، اس میں مختلف قسم کے گروپس ہیں ادویات کی، تو اس کے ذریعے ہم جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا اگر ہائی لیول میں جا رہا ہو تو ہم انسولین کے ذریعے کنٹرول. سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے وہ ایک روحانی اسپریچول سمجھ لیجئے، جو ہمارے اندر ایک سکون اور ایک اطمینان کی کیفیت دیتا ہے. اس کی ہاں کیونکہ ہمارے جسم میں مختلف بیماریوں کی مختلف ہارمونز کے جو اخراج ہوتا ہے، سیکریشن آف ہارمون، تو وہ ہر بیماری میں اس کا لیول کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے. تو اسی طریقے سے شوگر میں جو ہارمونک لیول بڑھ گئے ہیں، جس بلڈ پریشر، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو جانا اور آپ کے کولیسٹرول کا بڑھنا، تو یہ مختلف ہارمونز کی کمی بیشی کی وجہ سے مختلف بیماریاں جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے ہم ان ہارمونک لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کس طرح؟ یہ ہمارے اندر کے ایک احساسات اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک سکونی کیفیت جو ہے وہ دیتا ہے. سپر نیچرل انرجی ہم اس لیے کہتے ہیں اس کو، اس کا مین کانسیپٹ جو ہے وہ اسپریچول ہے، روحانی تعلق ہے. روحانی تعلق کے ذریعے دیکھیں انسانی جسم 2 چیزوں کے ملاپ یا مرکب سے بنا ہوا ہے. ایک جسم ہے، ایک روح ہے. جسم ہماری مادی چیزیں ہیں، مادیت سے تعلق ہے، جس میں ہم خوراک کھانا یہ چیزیں، اور اس کو جو چلا رہی ہے وہ روح ہے. اب ایک شخص سے اگر روح نکل جائے تو وہ جسم بیکار ہے. تو مین چیز روح ہے. اگر روح صحیح ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے، تو وہ جسم ہمارا جو ہے وہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کچھ شوگر کے پیشنٹ آئے جن کو آپ نے سمدھا کے ذریعے آپ نے؟ بالکل الحمدللہ بہت سارے ایسے مریض جو جن میں میرے قریبی جاننے والے بھی ہیں، پیشنٹس بھی ہیں، ادویات بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ مختلف دوائیں کھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شوگر کنٹرول میں نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دوائیں کھا رہے ہیں لیکن کور نہیں ہو رہا ہے، انسولین لگوا رہے ہیں. پھر بعض اوقات مریض دوا کھا کر اکتا بھی جاتا ہے، تو پھر وہ کیا دوسرے طریقے کی اور ادویات استعمال کر رہا ہے، یا بد پرہیزی ہے، میٹھا زیادہ استعمال کرنا. تو اس میں الحمدللہ سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے انٹرنلی طور پر ایک سکونی کیفیت جو ہارمونک سیکریشن کو آٹومیٹک کنٹرول کرتا ہے، اس کی وجہ سے شوگر لیول جو ہے وہ ہمارے جسم میں مختلف چیزوں کی بیماریوں کے لیول اس کو ہم اس سے کنٹرول کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے شوگر جو ہے اس کی ہائی جو رینج چل رہی ہے وہ ایک نارمل اور اعتدال میں آ جاتا ہے. سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں آج جو بڑے خطرناک بیماری، ویسے کولیسٹرول شوگر بھی خطرناک بیماری ہے، مگر جو سب سے زیادہ اس سے بھی خطرناک بیماری ہے وہ بلڈ پریشر. تو بلڈ پریشر کا کس طرح علاج آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں؟ بلڈ پریشر میں میں کہوں گا کہ ابتدا بہت ساری وجوہات ہیں. بلڈ پریشر میں ایک مین وجہ جیسے ٹینشن ہے، ذہنی ڈپریشن، اس سے بی پی یعنی کہ انٹرنلی خون کے دباؤ کا بڑھنا. آپ بیٹھے ہیں بالکل اچانک آپ نے کوئی ایسی خبر سن لی، آپ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے خون کا دباؤ بڑھ گیا. ہائی پریشر لوڈ دل کی طرف جاتا ہے جس سے ٹینشن لیول بڑھ جاتا ہے، بی پی ہائی ہے. ایک وجہ یہ ہے جو سمٹمیٹک یعنی سمٹم بلڈ پریشر کہہ لیں. ایک سسٹمک انوالویشن ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر خوراک میں بے اعتدالی کر رہا ہے، چکنائی، مرغن غذائیں اور ورزش کا نہ کرنا،
اس سے خون کی جو رگیں ہوتی ہیں ہمارے دل کی طرف کی وہ تنگ ہو جاتی ہیں، خون میں گاڑھا پن، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، وہ پھر دباؤ ڈالتی ہے دل کی طرف، اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ دل میں لوڈ پڑتا ہے اور بلڈ پریشر ہمارا وہ بڑھنے لگتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم دوبارہ آئیں گے شوگر کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے کہ شوگر کا چونکہ جو تعلق ہے وہ ہمارے بلڈ سے ہے، تو کیا شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بلڈ کی بیماریاں شوگر کی وجہ سے زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر اگر ہائی ہو تو شوگر کی وجہ سے بلڈ کی بیماریاں، بلڈ پریشر جب آپ کے ہائی ہوتے ہیں تو باڈی کے تقریباً پورے سسٹم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بالکل، تو ظاہر ہے جگر آپ کے ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کے معدہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کے کڈنیز ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کے اعصاب جب نارمل نہیں ہے، ٹینس ہے، آپ سٹریس کا شکار ہیں، آپ ٹینشن کا شکار ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے، اور آپ کے اس خون کی جو سپلائی ہے، جو غذائیت ہے، جو چیز ہے وہ پراپر طریقے سے ٹیشوز ایک سیل کو صحیح طریقے سے ملتے نہیں ہیں غذائی مواد، تو ظاہر ہے آپ کے جو ہے نا بلڈ پریشر کا مطلب پریشر جو آپ بلڈ یعنی پریشر سے ایک پریشر کے اندازہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سیل تک پہنچتے ہیں، خون پہنچتے ہیں۔ باقی ڈاکٹر صاحب تفصیل سے بتائیں گے اس کا۔ ڈاکٹر صاحب جو نظام ہے بلڈ پریشر کے، بلڈ پریشر کیا اس کا کیا بتا؟ دیکھیں بلڈ پریشر اصل میں اس کو اگر ہم سادہ لفظوں میں دیکھیں تو خون کا دباؤ، بلڈ یعنی خون، پریشر کا مطلب دباؤ ڈالنا، دباؤ۔ تو خون ہمارے جسم میں، پورے جسم میں خون کی گردش ہو رہی ہے، جسم دل خون کو لے کر کے پہلے پورے جسم میں پہنچاتا ہے، پھر وہ واپس لے کر آتا ہے، تو اس میں ایک سسٹولک پریشر کہلاتا ہے، ایک ڈائسٹولک، یعنی خون کا جسم میں جانا اور واپس آنا۔ تو خون کی جو دباؤ ہے اس میں اگر مقدار زیادہ ہو جائے، یعنی